बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, जो कि दिया गया 31 दिसंबर 2021 को ये धरना दिया गया सिंध असम्बली के जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने ये धरना दिया गया है और आज इसका पाँचवां दिन है। यानी अब ये धरना पाँचवें रोज़ पर जो है ना ये दाखिल होगा। आपको यही बताते चलें कि पहले जमात इस्लामी की जानिब से जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उन पे ये धरना दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज ये ऐलान किया गया था कि 2 बजे से ख़वातीन को इस धरने में शामिल किया जाएगा। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस धरने में मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मतलब एक अलामती जो चीज़ की गई, वो एक भैंस जो है वो भी बांधी गई सिंध असम्बली के का जो मेन डोर है, मेन उसका जो दरवाज़ा है उसके ऊपर, और अलामत ये लगाई गई कि भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम ने अपने ख़िताब में ये भी कहा कि जी अगर सिंध हुकूमत सीरियस है और संजीदा है मुज़ाकरात के लिए तो आए, बैठे, मुज़ाकरात करे, लेकिन किसी भी सूरत बल्दियाती कानून में जो तरमीमी एक्ट जो तरमीमी बिल जो पास किया गया उससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी उनका ये कहना था कि 2013 के कानून में जो चीज़ें रह गई थीं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हड़प करना चाहती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आज जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी है जिसमें चैलेंज किया गया है इस तरमीमी बिल को जो कि सिंध असम्बली से पास किया गया। और उनका कहना यह था कि अगर अक्सरियत मौजूद भी हो तब भी कोई ऐसा बिल जो कि कानून या आइन के मुनाफी हो वो नाफिज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि आइन में ये बात मौजूद है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक ट्रांसफ़र होने हैं। यानी बल्दियाती जो बॉडीज़ हैं या लोकल बॉडीज़ हैं उनको हुकूमत का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनके ज़रिए ही तमाम चीज़ें या जो तरक्याती काम होते हैं या जो बल्दियाती इदारे हैं वो दरअसल बल्दियाती जो हुकूमत है उसके अंडर में होने चाहिए, जो कि नहीं है। बल्कि रही सही जो चीज़ें हैं, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, उनका ये कहना था कि रही सही चीज़ें यानी तालीमी इदारे, इसके अलावा MDA, दूसरे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो, और हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी सिंध हुकूमत अपने कंट्रोल में या अपने अंडर में ले रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सिंध असम्बली में के यानी उसके दरवाज़े पर, और जहाँ ये धरना दिया जा रहा है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है धरने की, और ये जो धरना दिया जा रहा है इसके हवाले से क्या लाएमल इख्तियार किया गया है, किस तरीके से इस धरने को आगे बढ़ाया जाएगा। हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा रज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी उसामा रज़ी साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? उसामा रज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे सर, हमारी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है उसामा रज़ी साहब से। यहाँ हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, हमारे टीम जो है वो मौजूद है जमात इस्लामी के धरने में, और वहाँ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहना चाहेंगे। उसामा रज़ी साहब, क्या कहते हैं सर इस धरने के हवाले से? आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, धरना इस शहर के 3.5 करोड़ आवाम के मुतालबे का तर्जुमान धरना है, और इस सिलसिले में जो बुनियादी मुतालबात हैं वो यही हैं कि शहर कराची जो दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है, इसको दुनिया में वही सारे इख्तियारात जो बकिया शहरों को हासिल हैं वो इस शहर को भी मिलने चाहिए। कराची पाकिस्तान की सियासी और माशी शहरग है। सारा रेवेन्यू, सारा जो फाइनेंस है उसकी रीढ़ की हड्डी शहर कराची है, और सूबा सिंध तो पूरा के पूरा
98-99% جو ہے اسی شہر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لہٰذا اس شہر کو تباہ و برباد کرنے کی جو حکمت عملی ہے ہمارے حکمرانوں کی, ہم اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں اور ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, اگر حکومت سندھ کی جانب سے اب فورس استعمال کی جاتی ہے اور آپ کو سندھ اسمبلی کے گیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب تو خواتین کا بھی دھرنا چل رہا ہے اور پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی صورتحال جو ہے اس سے آپ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, ہم اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہیں, ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کریں گے. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی رعایت نہیں ہے, کوئی کسی کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. اس ملک کا قانون ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ اگر آئین اور جمہوریت کے خلاف کچھ اقدامات ہوں یا کوئی چیز جو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہو, جو عوام مخالف چیز ہو, اس کے اوپر آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہم اس حق کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اگر وہ طاقت کا استعمال کریں گے, وہ طاقت کا استعمال کر کے کالا قانون پاس کر سکتے ہیں, انہوں نے پاس کیا. وہ طاقت کا استعمال کر کے ہمیں ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو جتنی جمہوری مزاحمت ہو سکتی ہے ہم اس کے مطابق مزاحمت بھی کریں گے اور صورتحال کا سامنا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسامہ بھائی, جب ایک چیز کورٹ میں چیلنج کر دی جاتی ہے اور کوئی بھی میٹر سب جوڈس ہو جائے تو پھر یا تو عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر, یعنی سر یہ دو الگ الگ فورمز ہیں نا, یا تو انسان احتجاج کر لے اور اس بات کا فیصلہ مذاکرات کے ذریعے ہو, یا اب آپ کا احتجاج کتنا جاری رہتا ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے اس بات پہ منحصر ہے, یا پھر جب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا ہے تو پھر عدالت کا انتظار کر لیا جائے کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلائی جائیں گی سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے صحیح کہا. اگر عدالتوں سے انصاف مل رہا ہوتا, اگر عدالتیں داد رسی کر رہی ہوتی تو ضرور یہ راستہ موجود ہوتا ہے. لیکن اس شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کا یہ احساس ہے اور ہمارا یہ احساس ہے کہ عدالتوں سے انصاف کی توقع تقریباً ختم ہو گئی ہے اور عدالتوں سے انصاف ناپید ہے اور عدالتیں داد رسی کرنے کے قابل نظر نہیں آ رہی. ہمارا عدالتی نظام کم و بیش ڈیمولش ہو چکا ہے. یہاں سے غریب کو, مظلوم کو انصاف ملنا بہت ہی ناپید ہے, جوئے شیر لانے کے برابر ہے. تو لہٰذا ہم نے وہ دروازہ بند نہیں کیا ہے, اس دروازے کو اوپن رکھا ہے. اس لیے کہ یہ جو سندھ اسمبلی نے قرارداد اور جو ایکٹ پاس کیا ہے یہ آئین سے متصادم ہے. آئین شہریوں کو یہ حق دیتا ہے. آئین کی دیکھیے آغاز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن و سنت کے منافق قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن و سنت عوام کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کی مشاورت سے فیصلے ہونے چاہیے اور حق حکمرانی عوام کو ملنے چاہیے قرآن و سنت کے مطابق. یہ اس حق کو سلب کر رہے ہیں اور یہ جس کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ویسا ہی کردار ہے جو ماضی میں فرعون اور شداد ادا کیا کرتے تھے. لہذا فرعونوں اور شدادوں کا مقابلہ سیاسی محاذ کے اوپر بھی ہوگا, عدالتی محاذ پر بھی ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بحیثیت مجموعی جو بھی عوام کی جنگ لڑنی پڑے گی. ہم عوامی, سیاسی اور جمہوری. اچھا اسامہ صاحب, آپ نہیں سمجھتے سر یہ تھوڑا سا غیر جمہوری رویہ ہے؟ یعنی اسمبلی جو کہ مقننہ ہے, جہاں پہ عوامی ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں, جہاں پہ لوگ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں, جو کہ ایسے نمائندے ہیں لوگوں کے جنہوں نے لوگوں کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے, تو کارہائے اسمبلی کو روک دینا یا اس کے دروازے کے اوپر دھرنا دینا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک غیر جمہوری مطلب ایک طرز اختیار کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس کے بجائے حکومتی جو چیزیں اس کے اطراف دھرنا دینا اور بات ہوتی ہے, لیکن اسمبلی کے گیٹ کے اوپر دھرنا دینا تو سر ظاہر سی بات ہے اگر اسمبلی چلائی جائے گی یا حکومت اگر یہ کہے گی جی اسمبلی کا یہ مین دروازہ یہ تو آپ کو خالی کرنا پڑے گا, تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟
एक इमरजेंसी कंडीशन है तो जिम्मेदार जो मेडिकल से रिलेटेड है हुकूमत के वो उसको देखिए, ये जो एक्ट पास हुआ है, जिस असेंबली ने ये एक्ट पास किया है, उस असेंबली में जो लोग बैठे हैं, क्या वो जमहूरी तरीके से बैठे हैं? हमारी जमहूरियत क्या है? क्या इसको जमहूरियत कहते हैं कि ऐसे जमहूरी अमल में आवाम शरीक ही नहीं हो सकते? अंदरून सिंध देही इलाकों में आम आदमी को तो गुलाम बना लिया गया है। आम आदमी अपनी राय का इस्तेमाल नहीं कर सकता, देही सिंध में भी और शहरी सिंध में भी। वहाँ तो दो भेड़ियों का मुकाबला होता है, दो जागीरदारों का मुकाबला होता है। उन दो जागीरदारों में से किसी एक जागीरदार के बारे में कह दिया जाता है कि उसने जो जितने पोलिंग स्टेशन कब्जा कर ले, जो जितने पोलिंग और वडेरों और छोटे जागीरदारों को खरीद ले और उसके बाद उसका नाम इलेक्शन रख दिया जाए। तो ये तो एक ऐसी चुड़ैल है, एक ऐसी घनौना वजूद है कि जिसको खूबसूरत जमहूरियत की छमछम परी बनाकर पेश किया जाता है। और इस असेंबली के अंदर कराची के जो नुमाइंदे मौजूद हैं, कराची के इन नुमाइंदों ने कराची दुश्मनी वाले फैसले किए हैं। और मैं ये बात आपके तवज्जुह से बयान करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हम ये समझ रहे हैं कि जो इक़दामात पीटीआई और एमक्यूएम ने और जिस सियासी और जमहूरी रवैये का मुजाहरा विफाक में किया है कि उन्होंने 32 सेकंड में 31 कवानीन पास कर लिए, इसी तरह से सिंध असेंबली में यहाँ पे इन्होंने किया है। और इन दोनों के दरमियान एक खुफिया पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप ये है कि इस मुल्क के जो ठेकेदार तबका है, उस ठेकेदार तबके ने विफाक अपने कुछ दूसरे पसंदीदा लोगों के हवाले कर दिया है, जिसमें पीटीआई और एमक्यूएम शामिल हैं। और सूबा जो है वो जरदारियों को और इन मदारियों को जो है ठेके पे दे दिया गया है। और आपने देखा होगा कि इसी बुनियाद पर वजीर आला साहब ने असेंबली में खड़े होकर ये बात कही कि हम अक्सरियत में हैं, जो चाहे फैसला करें और हमें इस बात पर मजबूर न करो कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं। आपके ख्याल में ये जमहूरी रवैया है? आपके ख्याल में ये जमहूरियत है? इसी को जमहूरियत कहते हैं? सर तो देखिए ना, जो लोग इलेक्ट होके असेंबलियों में जाते हैं, ज़िया-उल-हक के दौर में आप लोग भी इलेक्ट होके मौजूद थे, गैर जमाती बुनियादों पे सही, लेकिन असेंबलियों में मौजूद रहे हैं। कराची की मेयरशिप आपके पास रही है, बल्दियाती इदारों में मौजूद रहे हैं। उस वक्त जाहिर सी बात है एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं थी या उसको फेवर नहीं किया जाता था। तो सर आप लोगों ने भी तो अपना वक्त गुजारा है ना। अब अगर ये लोग इलेक्ट होके आए हैं, अब चाहे ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि इलेक्शन सही था नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि चूँकि आप इलेक्शन में नहीं जीत के आते, इसलिए आप मतलब ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर आप भी इलेक्शन जीत के आते तो आप असेंबली में मौजूद होते और ये जंग आप असेंबली में लड़ सकते थे। क्या कहेंगे सर? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इसके लिए तो भाई कार्य होने के लिए पड़ी है वो आपके वतन बिल्कुल अब्दुल वाहिद शेख साहब को सुभान नहीं, मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इंतखाबात एक जाली इंतखाबात हैं। ये यहाँ पे सीटें पहले से तकसीम की जाती हैं। पहले जी उसामा भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। जानता है, लेकिन उसके बावजूद हम इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। हमने पहले भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है। हो सकता है कि हम अभी भी किसी जो हमारी हिकमत अमली हिस्सा लेने की हिकमत अमली हो, लेकिन ये कहना कि आप भी हिस्सा लेते हैं उसकी वजह से वो चीज़ सही हो गई जो इस पर बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम जो है वो इस बदतरीन चुड़ैल को भी जो है वो जमहूरी अमल के जो तौर तरीके हैं उसके मुताबिक इसको फेस करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, अवाम की जंग लड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी। आप भी इस शहर कराची के रहने वाले हैं, आपके दामन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप क्या इन इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सकते? कोई यूसी जीत सकते? कोई सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये सर इलेक्शन की बात नहीं उसामा भाई, सियासत को ही वैसे अगर देखा जाए तो सियासत जो है ना नबियों का पेशा रहा है, यानी लेकिन सियासत को बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ समझा जाता है, या इस्तिआरा जो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि अगर कोई शख्स सच्ची बात ना कर रहा हो तो लोग कहते हैं सियासत कर रहा है। ये बड़ा अलमिया है सर, हमारे मुआशरे का अलमिया है। अब चाहे इसमें इलेक्शंस यानी जब इनेकाद कराया जाता है तो ये तो सर फिर एक लंबी बहस है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी है, या वो कौन लोग हैं जो ये तमाम चीज़ें किसी के हवाले कर रहे हैं। बहरहाल सर बस मैं आपसे ये लास्ट पॉइंट आपसे जानना चाहूँगा कि ये धरना इसी तरह चलता रहेगा
اس میں کوئی اور مزید لائحہ اختیار کیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ اگر سندھ حکومت کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جاتے، کوئی آپ سے بات چیت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اسی طرح 10-12 دن تک یہ دھرنا چلتا رہے گا یا کہیں پیش قدمی بھی کی جائے گی؟ جمہوری جدوجہد کرنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس شہر کے 3.5 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. پورے شہر میں اس فیصلے کو، جسے آپ جمہوری کہہ رہے ہیں، اسمبلی کا فیصلہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت ہے مشاورت کا نام، جمہور کی رائے سے فیصلہ کرنا. 3.5 کروڑ کا شہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیا جمہوریت اکثریت کی آمریت کا نام ہے؟ کیا اکثریت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ اقلیت سے اپنی آمریت مسلط کرے گی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ اکثریت میں، کیا کسی کو جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے، یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، یہ دولت مندوں کی، طاقتوروں کی جمہوریت ہے. اس جمہوریت میں جمہور کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جمہور کی آواز سوائے جماعت اسلامی کے انڈیویجولی تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی جیسی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو کم از کم اسٹریٹ پر عام آدمی کو لے کر آتی ہے. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ، اپر کلاس کے لوگ، اپر مڈل کلاس کے لوگ سب اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. ورنہ عام آدمی اس ملک کے سیاسی عمل میں حصے دار نہیں بن سکتا. یہ وڈیروں، جاگیرداروں، لٹیروں اور طاقتوروں کی سیاست بازی ہے جس کا نام یہ سیاست رکھتے ہیں. سیاست کو علمی بنیادوں پر اپنے مسائل کو سمجھنا اور جدوجہد کرنے کا نام ہے. انہوں نے سیاست کو آلودہ کر دیا ہے اور ہم ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، ہمارے پاس اسمبلی کے اندر کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس سیٹ کے اوپر ہم موجود ہیں، اور جن کے پاس اسمبلیوں کی نمائندگی ہے وہ وہاں فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، کراچی کا مقدمہ نہیں کر سکے، اور وہ اس سیٹ کے اوپر بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ عوام کی سوداگری کر رہے ہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اسمبلیوں میں نمائندگی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سڑکوں پہ کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ جماعت اسلامی لڑے گی. اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمہوری رویے یہ نہیں ہوتے کہ جس طریقے سے یہ قانون پاس کیا گیا، یعنی یہ جو بل پاس کیا گیا یا ایک ہی دن کے اندر قومی اسمبلی میں جو بل پاس کیے گئے، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری رویے یہ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی مجبور ہے کہ اب وہ دھرنا دے اور سڑک پہ یعنی روڈ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے. بہرحال ناظرین، ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جو ترمیمی بل بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے پاس کیا گیا، جس کے حوالے سے دھرنا بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی بھی بہت بات کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ایک طرف منی بجٹ، دوسری جانب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دینا، جو کہ نئے سال کا تحفہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے. کہا یہ جا رہا ہے وزارت خزانہ کی ترجمان کی جانب سے کہ یہ تمام چیزیں ناگزیر تھیں، اور جب تک کہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کی جاتی اس وقت تک IMF کی جانب سے مزید اقساط جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. بہرحال ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ذل ہما صاحبہ. السلام علیکم ذل ہما صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. جی ویلکم. ذل ہما صاحبہ، جس تبدیلی کا عوام نے جو امید رکھی تھی یا آپ کے ووٹرز نے بھی امید رکھی ہوگی، تبدیلی تو آئی لیکن شاید بڑی تلخ تبدیلی آئی مہنگائی کی صورت میں اور دوسری صورت میں. یعنی کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ اس وقت ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے. یعنی شاید امیر لوگ مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے عام لوگوں پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت آسان طریقہ ہے. یعنی آپ اشیاء خورنوش پہ اگر ٹیکس لگا دیتے ہیں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کو کی وصولی کا. لیکن بڑے مگرمچھوں پہ یعنی ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا یا اور دوسری چیزیں جس پہ بڑی باتیں کی جاتی تھیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی اقدامات کیے جاتے تو شاید لوگ ویلکم کہتے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. اصل میں اگر آپ کی یہ ساری باتیں جو آپ نے جس طرح تمہید باندھی ہے، میں اس سے
اگر میں کہوں کہ ہاں واقعی حالات جو ہیں وہ اتنے سوٹیبل نہیں ہے یا انوائرمنٹ اتنی ہیلدی نہیں ہے یا اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو جن حالات کا ہم آج کل سامنا کر رہے ہیں، یا پھر صرف پاکستان کو صرف ہم بات نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا تقریباً ایک ہی جیسے معاشی بحران کا شکار ہے. اسی طرح فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، بیماری ہے، بزنسز ختم ہو گئے، جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ایک ہوتا ہے نا کنیکشن کہ آپ جو ہے سپلائی چین متاثر ہو گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ سارے حالات اتنے اپسٹ ہو گئے. اس میں ایک متوسط طبقہ یا پھر ایک ایسا ملک جس کا زیادہ تر جو عوام ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایک دم سے یہ ساری سچویشن انتہائی پریشان کن ہے. لیکن جس طرح ہماری حکومت نے وائزلی اور سینسیبلی ہر ایک چیز کو ٹیک اپ کیا ہے، جس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے جو ہے معیشت کو اس حد تک ڈیمیج نہیں کیا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ اگر مزدور جو ہے مزدوری کرنے گھر سے نہ نکلے، اگر کارخانے دار کو جو ہے لیبر ہی میسر نہ ہو، اگر بزنس مین کے جو پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچتے، اگر کوئی بھی کمپنی جو ہے اس کے امپلائیز ورک فرام ہوم ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ معیار زندگی اور معیار کارکردگی کے اوپر دونوں کے اوپر اثرات جو ہیں وہ بہت برے جو ہے وہ مرتب ہوں گے. تو جب آپ اوور آل اکانومی نیچے اسی لیے جا رہی ہے کہ آپ کا جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، وہ دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے. حکومت نے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کنسٹرکشن کی جو کمپنیز تھیں جو ان کو الاؤ کیا کہ لاک ڈاؤن میں وہ ان کو استثنا دے دی لاک ڈاؤن سے. پھر اسی طرح سے چھوٹے کاروباری طبقے کو کام کرنے کے لیے اجازت دے دی. جو معمولی مطلب تنخواہ دار تھے یا جو اسمال اسکیل بزنس مین تھے، ان کے لیے بہت ساری چیزیں سبسڈائز کر دی. اگر یہ سارے اقدامات ایک حکومت جو کہ بالکل نئی ہے اور جس کو صرف 3 سال کا عرصہ ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک تو ٹائم اتنا کروشل ہمیں دیکھنا پڑ گیا. پہلے ہماری معاشی طور پہ ہم بالکل ایک قرضدار ملک ہے، قرضوں کے بحران کے نیچے دبے ہوئے ہیں. IMF کی شرائط، کڑی شرائط کا سامنا ہمیں ہے اور ابھی سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے مسلم لیگ کے دور سے لے کر ہم نے سبھی یہ پارٹیز جو ہیں، یہ ساری حکومتیں IMF کے پروگرام میں گئی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ 3 سال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حالات بہت برے ہیں اور تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی گریجولی سلولی آئے گی، لیکن اگر اتنا ہی آئیڈیل سچویشن ہمارے لیے بھی ہوتی کہ جتنا باقی ضلع عمر صاحبہ اپوزیشن جماعتیں یا ویسے بھی جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل گیا. کووڈ نہیں ہوتا تو آپ پہ زیادہ تنقید کی جاتی، اس وجہ سے کہ کووڈ کی وجہ سے تو بہت سی چیزیں تھیں، ایک جواز موجود تھا. اس وقت تو پچھلے کوئی 3-4 مہینوں سے کسی قسم کی کوئی کووڈ کی ریسٹرکشن نہیں ہے. تمام کاروبار، تمام چیزیں پاکستان میں الحمدللہ کووڈ سے کوئی خاص بہت زیادہ اثر نہیں پڑا. اگر آپ مغربی ممالک کو دیکھیں، دوسرے ممالک وہ پھر ریگین کر گئے ہیں. پاکستان میں کوئی بہت زیادہ لاک ڈاؤن رہا، چیزیں رہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کووڈ اتنا لیتھل نہیں تھا. دیکھیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی جب بھی آپ کی حکومت کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے، اس وقت سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سندھ حکومت نے بھی آپ کے لیے باقاعدہ وائٹ پیپرز نکالے ہیں کہ کون سی چیز کس دور میں کتنے کی رہی اور اس وقت کتنے کی موجود ہے. اب اس کے رد عمل کے طور پہ آپ کے وزراء جو ہیں، وفاقی وزراء، وہ سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے رد عمل آتا ہے، پھر آپ کے وزراء کی جانب سے رد عمل آتا ہے. ضلع عمر صاحبہ، عوام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سندھ حکومت پہ تنقید کریں، نواز شریف کی وطن واپسی کی بات کی جائے یا زبردستی لانے کی بات کی جائے، ان کو سزائیں دلوانے کی بات کی جائے، شہباز شریف کو سزا دلوانے کی بات کی جائے. عوام ریلیف چاہتے ہیں،
لیکن آپ کی حکومت کی جانب سے صرف یہی باتیں کی جاتی ہیں، یا تو سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا، جو اقدامات بھی اٹھاتی ہے اسی کی اگینسٹ جو ہے وہ اپوزیشن واویلا مچانا شروع کر دیتی ہے، شور مچانا شروع کر دیتی ہے. انہوں نے ہر ایک چیز کو ایک پروپیگنڈا، اس کے اوپر انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں ساری بری جا رہی ہیں، غلط جا رہی ہیں، تو وہ نیچے عوام تک وہ جو ریلیف پہنچنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا بیانیہ ہر وقت شور مچانا ہے، واویلا مچانا ہے، جب ایک طرف بہت ساری پارٹیز کا ایک سٹینس ہے کہ جی حکومت فیل ہو گئی، تباہی بربادی آ گئی، عوام جو ہے تباہ برباد ہو گئی، تو حکومت وقت بھی تو اپنی صفائی میں کچھ کہے گی کہ بھئی ہمارا یہ مطلب ہے، ہماری یہ پالیسیز ہیں، ہمارا یہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. تو وزراء تو ظاہر ہے جواب دیں گے، جواب سوال پوچھیں گے تو جواب تو ملے گا. پھر سندھ حکومت جو ہے وہ ایک تو 3 صوبوں کی ایک علیحدہ جو ہے 3 صوبے علیحدہ ہو گئے، ایک کا آپ کا جو ہے سندھ ہو گیا. اب سندھ میں سب سے جو 3 صوبوں میں سب سے جو برے حالات ہیں وہ سندھ کے ہیں، اور سب سے زیادہ برا حال جو ہے وہ کراچی کا ہے، جو کہ بزنس ہب ہوا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہمارا کراچی ہے. لیکن جس طرح اسے ڈیمیج کیا گیا، جس طرح اسے دیمک زدہ کیا گیا، اسے کھوکھلا کیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہم تو 3 سال ہو گئے ہماری یہ حکومت ہے، پر سندھ میں تو سالہ سال ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس سے کوئی سوال کرنے والا ہے، وہ آل ان آل ہے. تو پھر کیوں ان کے ہسپتال جو ہیں وہ اسٹیٹ آف آرٹ نہیں ہے، وہ سٹینڈرڈ ان کا جو ہے وہ دن بدن پور ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں صاحب آپ 3 سال گن رہی ہیں اپنے حکومت کے، 40 مہینے ہو چکے ہیں، کا علاج نہیں ہے. جی. آپ یہ دیکھیں نا، سندھ حکومت کو کیا ہم نے کرٹیسائز کرنا کہ ایک پارٹی نے اس حکومت کو، اس صوبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ذل عمر صاحبہ 40 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کو، شاید 4 مہینے آپ کاؤنٹ نہیں کر رہی ہیں، 2/3 وقت جو ہے وہ آپ کی حکومت اس 5 سال کے پیریڈ کا گزار چکی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، چلیں شروع میں یہ تھا کہ جی ملک میں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے پرابلمز ہیں، ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف لنگر خانے بنا دینا عوام کو، یعنی یہ کہہ دینا کہ جی لنگر خانوں کی صورت میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، یہ تو کوئی اس بات کا حل نہیں ہے. نوکریوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی سرکاری نوکریاں اچھی نہیں ہوتی، بہتر یہ ہے کہ عوام اپنے مواقع خود پیدا کریں. آپ کے وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں جتنے وعدے کیے، جتنی باتیں کی، کوئی ایک بات پوری کی اس میں سے؟ جتنے وعدے کیے، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلین ٹری سونامی پہ کام کریں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا پاکستان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کیا ہے، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا تھا کہ غریب اور بے روزگار لوگوں کو آسان ایک ساتھ میں اپنا گھر کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا جائے گا، تاکہ ان کے سر پہ چھت ہو، وہ کچی آبادی میں زندگی نہ گزاریں. اس کے اوپر آپ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ہماری ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر بے روزگار، دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ پوری کی پوری 24-25 کروڑ عوام کو نوکری میں رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے کامیاب جوان جیسا پروگرام لانچ کیا، جس میں آپ یقین جو بزنس میں طبقہ ہے یا جو ینگ بچے ہیں بے روزگاری سے ان کو بچانے کے لیے، پھر ہر ایک گھر کے بچے کو سکلڈ کرنے کا جو سٹینس ہے وہ ہم دے رہے ہیں کہ ہر ایک گھرانے میں، کیونکہ جب تک آپ سکلڈ نہیں ہیں آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ اپنے جاب نہیں کر سکتے. یعنی اوور آل جتنی چیزیں کی گئی تھی کچھ نہ کچھ اس میں ضرور کام کیا گیا. بہرحال میں ذل عمر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، وقت محدود ہے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ذل عمر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اومیکرون کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی یعنی 1 جنوری سے کراچی کے کچھ حصے، خاص طور پہ گلشن اقبال میں ایک علاقے میں باقاعدہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. ایک ہی گھر کے یا ایک ہی جگہ کے تقریباً 11 سے 12 افراد میں اومیکرون کی نشاندہی ہوئی، جس کی وجہ سے
जो लॉकडाउन लगाया गया, दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी ये कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, और प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी के जनाब डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं सर ओमिक्रॉन के हवाले से क्या इस वक्त पोजीशन है, और आप क्या समझते हैं, खासतौर पर अगर कराची की बात करूं तो क्या पोजीशन है? देखिए, कराची की भी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो रेगुलर केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और आजकल आपको पता है शादियों का सीजन हो रहा है, और लोग जो हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं। तो जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो काफी वायरसेस को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। ये जितने भी ओमिक्रॉन के केसेस हैं इनमें ज्यादातर 90 अभी डायग्नोस हुए थे जो कराची एयरपोर्ट से, बल्कि मैं समझता हूँ कराची एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट फंक्शन कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कोरोना के केसेस पॉजिटिव अराइवल पे पॉजिटिव आए हैं, और ये सारे के सारे वैक्सीनेटेड भी थे। तो लोग जो है वो समझते हैं कि वैक्सीनेशन करने से जो है वो हम बच जाएंगे इससे। एक्चुअली अलामात जरूर कम होती हैं, बीमारी कम होती है, लेकिन वो कैरियर जरूर होते हैं। और ये जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं ये वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम यूएस से खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, और इंग्लैंड से जो है वो पाकिस्तान में आए हैं। डॉक्टर साहब, इससे बचाव का क्या तरीका है सर, किस तरह आवाम बच सकते हैं? देखिए, अवाम तो सबसे पहले जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कि होश के नाखून खाने से बच सकते हैं। ये तो बेसिकली पता है कि एसओपीज क्या हैं। तो मीडिया ने, आप जैसे जो एथिकल एंकर्स हैं, उन्होंने इतना ज्यादा ये बात को स्प्रेड किया है कि जो है वो एसओपीज क्या है, गैदरिंग को अवॉइड किया जाए, हाथ सही से धोया जाए, और जितनी सारी जो तदाबीर हैं, और वैक्सीनेशन खास तौर पे लगाई जाए। लेकिन अभी भी लोग जो है वैक्सीनेशन के बारे में रूमर्स फैला देते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम लिया है कि बूस्टर पहले 50 साल से ऊपर वालों को लग रही थी, अब 30 साल से ऊपर भी बल्कि फ्री वैक्सीनेशन फाइजर वगैरह लगाए। तो बेसिकली वैक्सीनेशन करानी चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए गैदरिंग को, और एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक, बस सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुख्तसर जवाब चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि क्या ओमिक्रॉन की जो जीन मैपिंग है वो बआसानी हो रही है कराची में, और कहाँ पे हो रही है? नहीं, देखिए, जीन सीक्वेंसिंग कहलाती है, वो बहुत कम हो रही है इस वक्त। मैं ये बताऊं कि जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो जो भी कंफर्म किए जा रहे हैं, वो सारे ओमिक्रॉन के निकल रहे हैं। तो बेसिकली पहले तो पीसीआर टेस्टिंग जरूरी है उसमें, और उसके बाद ही जीन सीक्वेंसिंग होती है। तो इससे पहले कि आप टेस्टिंग की तरफ आए, अपने आप को परेशानी में डालें, आप अवॉइड करें और एसओपीज को फॉलो करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान ईसा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चेयरमैन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।